بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ کون تھا؟ ناظرین، امیر کائنات کا قاتل عبد الرحمن کا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ یہ بندہ کون تھا، کہاں سے آیا، کیا اسباب بنے جس کی وجہ سے امیر کائنات پر اس نے 19 ماہ رمضان کو مسجد کوفہ میں حملہ کیا۔ عبد الرحمن ابن عمر بن ملجم مرادی ابن ملجم مرادی کے نام سے معروف جنگ نہروان کے خوارج اور شیعوں کے پہلے امام علی علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہے۔ امیر کائنات نے اپنی زندگی میں 3 جنگیں کی: جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ یہ نہروان وہ خوارج لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں امیر شام سے حاکمیت کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان فیصلہ قرآن کرے یا لوگ۔ تو اس زمرے میں جنگ نہروان ہوئی اور انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ علی بھی کافر ہیں اور باقی لوگ بھی، ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے، علی کو بھی کرنی چاہیے۔ اور امیر کائنات نے ان سے جنگ کی، جو 10 سے زیادہ نہیں بچے تھے، جن میں سے ابن ملجم بھی تھا۔ ابن ملجم نے امام علی کے مقام خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ کی بیعت کی اور جنگ جمل میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن جنگ صفین میں حاکمیت کے مسئلے میں خوارج کے ساتھ ملحق ہو گیا اور جنگ نہروان میں امام علی کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے، اور جنگ کے اختتام پر جان بچا کر فرار ہونے والے معدود افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مشہور قول کی بنا پر ابن ملجم نے 19 رمضان المبارک کی رات فجر کی نماز کے موقع پر مسجد کوفہ کے محراب میں حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا۔ اس حملے میں حضرت علی زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ 21 رمضان ہی کے دن امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کے قصاص میں تلوار کے ایک وار سے ابن ملجم کو واصل جہنم کیا۔ روایات اہل بیت کے مطابق وہ شیعوں میں اشقاء الاولین والآخرین و اشقى الاشقیاء کے نام سے مشہور ہے۔ ولادت اور حسب و نسب۔ اس کی تاریخ ولادت کے بارے میں کوئی یقینی بات تاریخ میں ثبت نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابن ملجم نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہے۔ اس کے نسب کے بارے میں ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ بنی حمیری کے قبیلہ مراد سے تھا، جو بود جبل اللہ کے قبیلہ کندہ کے ساتھ ہم پیمان تھے۔ بعض نے اسے بنی حمیری کے قبیلہ تجوب سے بتایا ہے، جو قبیلہ مراد کے ساتھ ہم پیمان تھے۔ بلازری کہتے ہیں کہ تجوب ابن ملجم کا دادا تھا۔ بہرحال تاریخ کے اندر جو مشہور ہے وہ قبیلہ مراد سے تھا اور قبیلہ کندہ کے ساتھ اس کا ہم پیمان ہونا لکھا گیا ہے۔ امیر المومنین کو شہید کرنے کا مقصد ابن ملجم کے ہاتھوں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اس کے اقدام کا محرک اصلی کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف علتیں ذکر ہوئی۔ ابن سعد اس کام کی علت کو انتقام ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنگ نہروان میں امام علی کے ہاتھوں خوارج کی شکست کے بعد وہاں سے جان بچا کر بھاگنے والوں میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں حضرت علی، معاویہ اور عمر بن عاص تینوں کو قتل کیا جائے گا۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی
اور اسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں جو کوفہ میں تھے کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران اس کی ملاقات شجنۃ بن عدی کی بیٹی قطام سے ہوئی۔ پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت تھی، کوفہ میں مشہور تھی۔ اس سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ قطام جس کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں خوارج میں سے وہ تھے، میں مارے گئے تھے، ابن ملجم کی درخواست کو قبول کرتے ہی لیکن شادی کے لیے اس نے شرط رکھ دی کہ حضرت علی کو قتل کیا جائے۔ ابن عاصم کوفی قطام سے ابن ملجم کے عشق ہی کو اس خطرناک اقدام کے محرک اصلی کے طور پر معرفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اور خوارج کی شکست اور اپنے ساتھیوں کی ہلاکت سے باقی دوستوں کو آگاہ کیا۔ کوفہ میں قیام کے دوران اس کی ملاقات قطام نامی کسی خوارج کی بیٹی سے ہوئی۔ وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ بات شادی تک پہنچی تو لڑکی نے شادی کے لیے حضرت علی کو قتل کرنے کی شرط رکھ دی۔ 19 رمضان کی رات ابن ملجم قطام کے گھر میں تھا۔ آذان صبح کے وقت قطام نے اسے بیدار کر کے مسجد کوفہ بھیجا۔ اس وقت وہ شراب میں مست تھا، اور جب حضرت علی نے نماز صبح کی دوسری رکعت میں سجدے کا ارادہ کیا تو اس نے آپ پر زہریلے تلوار سے وار کیا، جس سے آپ کا فرق اطہر شگافتہ ہوا۔ ملائکہ کی لعنت۔ امام صادق سے منقول ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جب ابن ملجم نے امام علی کے سر مبارک پر تلوار سے وار کی، آپ کا فرق اطہر زخمی ہوا، تو اسی زخم کی مانند ایک زخم آپ کے اس صورت پر بھی نمودار ہوا جو ملائکہ کے پاس آپ کی صورت موجود تھی۔ اس کے بعد سے ملائکہ ہر صبح و شام اس صورت کی زیارت کرتے وقت ابن ملجم پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ کام بغیر توقف کے قیامت تک جاری رہے گا۔ انجام۔ تاریخی منابع میں ابن ملجم کے انجام کے بارے میں مختلف واقعات درج ہیں۔ جو چیز زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ امام علی اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنے فرزندان سے اس کے ساتھ مدارہ کرنے کی سفارش فرماتے رہے۔ آپ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو قصاص کی خاطر امام حسن کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے بھی تلوار کے ایک ہی وار سے اس سے قصاص لیا، اور یہ واقعہ 21 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ مشہور یہ ہے کہ ام الحسین ابو اسود نخعی کی بیٹی نے اس کے جنازے کو آگ لگا دی۔ قبر۔ ابن بیتوتہ لکھتے ہیں، کوفہ مسافرت کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت کالا ٹکڑا دیکھا۔ جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا، اس کے بارے میں تحقیق کی، تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا، یہ حصہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے۔ اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا۔ اور یہ حوالہ جات ہیں جن کتب سے ان روایات کو اور تاریخی حقائق کو لیا گیا ہے۔ حیات القلوب، ارشاد، کتاب الفتوح، طبقات الکبریٰ، انساب الاشراف۔